السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں عزیر احمد۔ ناظرین، بہت ہی ہیکٹک ڈے تھا اور علی مین گنڈا پور کے ویئر اباؤٹ کے بارے میں باتیں ہوتی رہی۔ مختلف لوگ آ کے مختلف باتیں کرتے رہے۔ فیصل واڈا صاحب نے کچھ بات کی، باقی لوگوں نے کچھ کی، صحافیوں نے کچھ، تجزیہ کاروں نے کچھ باتیں کی۔ وہ کہاں تھے کہاں نہیں تھے، ہم نے بھی اس کے اوپر کل ویڈیو کی تھی کہ ہم نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ وہ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں، اسلام آباد میں کیوں آئے ہیں وہ۔ لیکن جو اس علی مین گنڈا پور پھر کے پی اسمبلی میں کیا ہوا ہے، وہاں پہ کیا کیا تقریریں ہوئی ہیں اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر، جو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ یہ نون لیگ کی حکومت اور جو ہے پارلیمنٹ کی سب سے زیادہ کہتی تھی کہ اس کی اپنی سینٹیٹی ہے، اس کا اپنا تقدس ہے، اس کی تو بے توقیری نہیں ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑی ہے، یہ تمام اداروں کی ماں ہے، یہاں آئین بنتا ہے، سارا کچھ ہے۔ صرف ایک واقعے نے ان کے تمام جو اپنے بیانات تھے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ صرف ایک واقعہ کیا ہے؟ علی مین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی، علی مین گنڈا پور صاحب جناب صاحب تقریر کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جناب اگلے دن جو منگل کا دن تھا، اس دن اس کا منڈے کا دن تھا، اس دن سارا کوئی معافیاں تلافیاں ہوئی، اگرچہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی معافی نہیں۔ جو بندہ علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا وہ پارٹی میں اس کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، جو پورا ایک بن رہا ہے، ماحول بن رہا ہے، لیکن یہ جو چیز تھی تو یہ سارا ایک جھٹکے کے اندر نون لیگ کا جو اپنا بیانیہ تھا، پارلیمنٹ تمام اس کی ماں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ آپ اس وقت آ کے مصطفیٰ کمال یعنی کہ ایم کیو ایم کو داد دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی مذمت کی، حالانکہ سارے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، ان کے کس کے ساتھ رابطے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی مذمت کی۔ نوید قمر سمیت پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کی مذمت کی۔ فضل الرحمان صاحب کی خواتین ایم این اے شاہدہ اختر یا دوسری جو ہیں انہوں نے مذمت کی، باقاعدہ یہ سارٹ موجود ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تمام صحافیوں نے مذمت کی، تمام تجزیہ کاروں نے اس کی مذمت کی، سیاسی جماعتیں وہ اپوزیشن میں بیٹھی، میں نے جس نے پہلے بتا دیا یہ اس حکومت کی مائنس نون لیگ اتحادی ہیں، انہوں نے مذمت کی۔ نہیں اگر کسی نے مذمت کی، جو پارلیمنٹ کی سب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور آج تک بیانیہ بناتی آئی ہے، ہمیشہ کی طرح جس چیز کے اوپر بھی نون لیگ نے بیانیہ بنایا یا بنانے کی کوشش کی، ہمیشہ اسی کے اوپر جا کے جناب صاحب گند کیا ہے، ہمیشہ اسی کے اوپر جا کے یو ٹرن لیا ہے۔ وہ ایک میاں صاحب نے باہر پارلیمنٹ ووٹ کے عزت 2 کا بیانیہ بنایا تھا، اس کا کیا اشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو بیانیہ جناب اقتدار ان کا کام نہیں ہے، فلانا اس کے ذریعے نہیں آنا چاہیے، ایک سی او ڈی پاس کروایا، یہ کون ہوتے ہیں؟ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کس طریقے سے آئی ہے، اس کا عملیہ میٹ کر دیا۔ اب پارلیمنٹ کی اوپر سب سے زیادہ بات یہ کرتے تھے، اس کو اوپر وہ کر دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جواز کیا دے رہے ہیں، پارلیمنٹ کی بے توقیری کا جواز کیا دے رہے ہیں وہ، کہ علی مین گنڈا پور نے اتوار کی رات کو، اتوار کی شام کو جو تقریر کی، یہ والا ری ایکشن تو آنا تھا جو کچھ ہوا ہے، یعنی وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے غلط کیا، بہت غلط کیا، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پارلیمنٹ کے اوپر تو وہ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ خواجہ آصف صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ اداروں کے اوپر نہ، وہ جناب صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جواز دے رہے ہیں۔ جواز کیا دے رہے ہیں؟ اب لوگ ان کے اپنے کولیگ اس چیز کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئی ہے، ان کو جو وزارت ہے وہ کس ادارے سے ہے، ان کی اپنی نوکری کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ سارے اب سوالات اٹھا رہے ہیں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، نون لیگ والے جو ہے باقی وزراء ان کی بھی آپ نے سن لی، کسی نون لیگ والے میں اتنی ہمت پیدا نہیں۔ کسی زمانے میں تو پھر پرویز رشید صاحب آگے کہہ دیتے تھے کہ چلو میں ووٹ نہیں ڈالوں گا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس ٹائم کے اوپر کسی کے اندر یہ اخلاقی جرات کا کسی نے مظاہرہ نہیں کیا کہ آگے کہہ دیتے، جس نے پیپلز پارٹی نے کہا، جس نے ایم کیو ایم نے کہا، جس نے جے یو آئی نے کہا، جس نے اوروں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اچھا ایک یہ مثال، پھر جو 2014 میں بھی ایسا ہوا تھا، بھائی 2014 میں غلط ہوا تھا نا، آپ تو اس کو اس ٹائم تو آپ کے حلق خشک ہو جاتے تھے کہ اس کی حق میں بولتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کی تو بے توقیری نہیں ہونی چاہیے اس ٹائم، تو اسی ٹائم والی پوزیشن آپ بحال کر لیں اپنی، کیونکہ اس ٹائم پی ٹی آئی غلط کاری تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا، ہم ابھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آج جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں پھر کالا، وہ بھی جسٹیفائی ہوں گے۔ مطلب 2 غلط چیزیں اگر ہو رہی ہوں تو وہ ایک ٹھیک چیز تو نہیں، درست چیز تو نہیں بنا سکتی نا۔ تو یہ ہے وہ جناب سب نون لیگ کا وہ سارا جو آج دھڑام سے گرا اور وہ پھوٹ گیا، بھانڈا پھوٹ گیا۔ اچھا اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب صحافیوں سے ملے، انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ علی مین گنڈا پور سے جو معافی مانگنے ان کے بیانات، انہوں نے جو کچھ کہا وہ قوم کی بالکل ترجمانی کی ہے،
اور جو معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا اس پارٹی میں کوئی کام نہیں، وہ پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں. پہلے یہ معافی تلافی والی باتیں ہو رہی تھی، بعد میں پھر اس کو اسپیسیفک کیا گیا، خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کہ ہم نے صرف صحافیوں سے معافی مانگنی تھی، باقی جو علی امین گنڈا پور نے اداروں کے حوالے سے یا شخصیات کے حوالے سے تقریر کی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ انہوں نے قوم کی ترجمانی کی ہے. انہوں نے کہا جی وہ بالکل، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس وقت یہ سارا کچھ کہہ دیا، پھر اسی وقت جو علی محمد خان صاحب کی تقریر تھی وہ جو بے تقیدی کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر، وہ بھی بہت جوشیلی قسم کی تھی. معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. ان کے پاس بھی پوری اسمبلی ہے. ابھی رات کو وہاں پہ ایک وزیر نے کوئی تقریر کیا، صوبائی وزیر نے، انہوں نے جناب اداروں کو انہوں نے کہا جی آپ سے زیادہ تو سیاست میں مداخلت کوئی نہیں کر رہا، آپ نے ہر جگہ کاروبار پتہ نہیں، انہوں نے اپنی مثالیں دی کہ ہر جگہ آپ سیاحت کے اندر بھی آپ گھسے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس کی جگہ پر. تو یہ بھی ہے، اور آپ قرارداد وغیرہ بھی سن رہے ہیں کوئی لے کے آئیں گے. اور بھی وہاں پہ تقریر ہوئی ہے. ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ اس ٹائم ٹرینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ یہ کہا گیا کہ جناب صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کو زبردستی بٹھایا گیا تھا. اس میں خیر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب اس میں کہا سلمان اکرم راجہ نے یا اور بندوں نے، اس کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر اعزاز سید صاحب نے آگے کہا کہ ہماری جس جگہ بات ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے تھے، ہاں البتہ موبائل ان سے لے لیے گئے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا اعزاز سید صاحب نے کہ جتنا کانفیڈنس اتوار کو تھا ان کی باڈی لینگویج میں وہ اس وقت جاتے ہوئے نہیں تھا. اب علی امین گنڈا پور صاحب کو موقف آنا باقی ہے کہ وہ کیا کہیں گے، وہ کتنی دیر چپ رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ان کی پارلیمنٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کے خلاف سخت مزاحمت کریں گے. ہم آپ بتائیں کہ کیا ہوا. پھر انہوں نے سارے کچھ بتایا، جو بھی معاملہ وہاں پہ بتایا وہ بتایا، جو بھی تھی جو بھی صورتحال وہاں پہ ڈسکس کی تھی انہوں نے اسلام آباد کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کی طرف سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے، وہاں کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی طرف سے بھی ظاہر ریئیکشن آئے گا. تو اب عمران خان صاحب تو جیل میں ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ہے. ایک طرف تو حکومت انہیں اتنا کنٹروورشل کرتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ مورے ہیں. دوسری طرف کہتی ہے کہ اس جیسا بندہ کوئی نہیں. یہ تقریر اس طرح کی آج تک 75 سال میں نہیں ہوئی، 70 سال میں. یہ انہوں نے تو آگے للکار دیا، پتہ نہیں کون سی اس میں تھے کیفیت میں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور دیکھیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے سخت تقریر کی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ. مطلب کسی ایک طرف تو آپ قائم رہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں بہرحال کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اس کے اوپر جو ایک وضاحت آئے گی، وہ وضاحت بہت اہم ہوگی. اب دیکھنا، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی وضاحت سے اس وقت معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، بھڑک بھی سکتے ہیں، اور معاملات ٹھنڈے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے والے موڈ کے ساتھ اپنی وضاحت دیں گے، خاموش رہیں گے، یا پھر وہ جس طرح انہوں نے تقریر کیا اسی طرح کی کوئی اس طرح کی وضاحت دیتے ہیں سامنے آگے. کیونکہ ان کے سامنے آنے کا انتظار جو ہے وہ حکومت کو بھی ہے. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی رونمائی کیوں نہیں کروا رہے، وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے. تو یہ ہے جناب صاحب، کیونکہ فیصل واڈا صاحب کی باتوں سے کچھ اور لگ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں ابھی صرف آپ کو پیٹیز کھلوائی ہیں، پھر جیم بھی کھلوائیں گے. تو ان کی باتوں سے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے جس طرح کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہوا ہے. اور اگر اس طرح کا ہوا تو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام قسم کے مذاکرات کرنے کے دروازے جو ہیں وہ بند کیے. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. مذاکرات کے دروازے تو خیر اندر اندر مذاکرات چل بھی رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی سطح پر، یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ ان کی طرف سے واضح طور پر آنا کہ پہلے وہ مذاکرات، پہلے انہوں نے بریکنگ نیوز یہ دی کہ انہوں نے بندے اسائن کیے ہوئے تھے 4-6 کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کر رہے تھے، جو کہ نون لیگ کے لیے کافی حیران کن خبر ہوگی اور ان کے لیے ڈرنے کے لیے بھی کافی ہوگی. لیکن دوسری خبر جب مذاکرات کے دروازے بند کرنے والی ہے اس کے اوپر نون لیگ کو اتنی تسلی بھی ہوگی. چلیں وہ جو بات ایک بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ نہیں آئے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی بات بننا جو ہے وہ نون لیگ کے لیے اچھی خبر لے کے کبھی بھی نہیں آئے گا. حکومت یا ادارے جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ایک سکوپ ہوتا ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے جتنا مرضی حالات خراب ہوں، اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے. حالات کو نارمل کرنا، اس کے اوپر پانی پھینکنا وہ حکومت کا یا اداروں کا کام ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.